کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا آواز محسن منشو افسانہ نگار ذکیہ مجدی تعلیم ایم اے نفسیات لکھنؤ تصنیف پرائے چہرے 1984 تاریخ راہوں کے مسافر 1993 صدائے بازگشت 2003 نقش ناتمام 2008 افسانے کا نام بھیڑیے سیکولر تھے۔ اے حرامزادی بھیک منگو، بچے کا بہانہ لے کر کب تک وہیں بیٹھی رہے گی؟ برتن باسن کرے گا تیرا باپ؟ بچے کو تھپکتی سروجا ہڑبڑا کر اندر بھاگی۔ 3 مہینے کا مہیش بس ابھی سویا تھا، پتہ نہیں پیٹ میں درد تھا یا کیا، دوپہر سے ہی بے چین تھا، گود میں لے کر ہی سارا کام نپٹانا پڑتا۔ ساس مزے سے حقہ گڑگڑاتی سروجا کے خاندان کی مدح سرائی کرتی رہتی تھی۔ جنہوں نے ایسی پھوہڑ زبان دراز کامچور بیٹی اس کے گھر بیاہ دی۔ اندر کی طرف بھاگتے ہوئے سروجا نے ایک اچنتی سی نظر بچے پر ڈالی۔ اب وہ پرسکون سو رہا تھا۔ باہر شام گہرا چکی تھی، گھروں میں چراغ جل چکے تھے، لیکن باہر اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ سارے میں جہاں سروجا کی بلگڑی تھی، ایک طرف گھابند بھینس بندھی ہوئی تھی، سامنے ٹٹر کا دروازہ تھا۔ مٹی سے تازہ لیپی رسوئی میں پہنچ کر سروجا نے بانس کی ٹوکری اٹھائی جس میں کھیت کی سینڈ سے توڑ کر لایا گیا توے کا ساگ بھرا ہوا تھا۔ ساگ چنے میں بڑی دیر لگتی ہے، پھر ٹھیک سے نہ دھوؤ تو مٹی کسکساتی رہ جاتی ہے۔ ایک دن ذرا سی دانتوں میں کیا آ گئی مٹی تو سسڑ نے تھالی اٹھا کر پھینک دی تھی۔ چولہے پر ساگ چڑھا کر روٹیاں پکانی ہیں، کم از کم 25 روٹیاں، اور لال مرچ کی چٹنی بھی بنانی ہے۔ بچہ آرام سے سوتا رہے تو کام چین سے نمٹ جائے گا۔ وہ دوپہر تو بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ بھینس کے ثانی پانی، مردوں کو کھیت پر بھیجنے کے لیے روٹی، ساگ چن کر باہر لگے ہینڈ پمپ پر ٹوکری لے جاتے ہوئے اس نے ایک نظر بچے پر پھر سے ڈالی۔ اب وہ سو رہا تھا، دونوں مٹھیاں باندھے نیم دائرے میں، دونوں منی منی ٹانگیں سکیڑے جیسے ننھے بچے سوتے ہیں۔ اے بھگوان، کچھ دیر اس طرح چین سے سوتا رہے۔ ساگ دھو کر واپس آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کو چولہے کے پاس پہنچتے پہنچتے ہینڈ پمپ کے عقب سے ایک سایہ لپکا۔ گہراتی شام کے اندھیرے میں اس کی جلد کی رنگت اس طرح ہم آہنگ تھی کہ کوئی وہاں ہوتا تو اسے حرکات کا احساس ہو سکتا، اسے شے کا نہیں جس نے حرکت کی تھی۔ جگالی کرتی بھینس کا منہ اچانک رک گیا، دم ہلنی بند ہو گئی، جیسے وہ دم بخود رہ گئی ہو۔ تبھی اسی لمحے ماں کی فطری چھٹی حس کے تحت پانی ٹپکتی ساگ کی ٹوکری زمین پر رکھتے ہوئے سروجا جا پلٹی، لیکن تب تک وہ سایہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بچے کو مضبوط جبڑوں کے گرفت میں لے کر واپس چھلانگ لگا چکا تھا۔ بھینس کی طرح سروجا کا پہلا رد عمل کسی سحر اثر دم بخود رہ جانے کا تھا۔ پھر وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ چیخ کر دوڑی، بچوا کے بابو، ہمارا بچوا، ہائے رے ہمارا بچوا! پانچوں کے پہلو ٹی کے بیٹے کو پچھل پیری اٹھا کر لے گئی۔ سویرا ہوتے ہوئے خبر پورے گاؤں میں گشت کر گئی تھی۔ ہڈیوں سمیت ملائی کی لڈو جیسی کھا گئی ہوگی۔ تبھی تو وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، لاش کا پتہ تک نہ ملا۔ بس ایک جگہ اس کے گلے میں پڑے تعویذ جیسا ایک تعویذ ملا، جس کے بارے میں خود پانچو مشکوک تھا، اس کے بیٹے کا بھی ہے یا نہیں، اس لیے ویسے تعویذ گاؤں میں بہت لوگ پہنا کرتے، کبھی مولوی صاحب لا کر تو کبھی رام سنہدی اوجھا سے لے کر۔ دونوں کے تعویذوں کی صورت لگ بھگ ایک جیسی ہوا کرتی، جو ذرا بہت فرق ہوتا تو وہ مٹی میں سن کر جانوروں کے کھر
سے وہ بھی دب کر شناخت کھو چکا تھا۔ پھر کوئی 4 ماہ کے وقفے کے بعد ایک کے بعد 3 بچے گاؤں سے اٹھائے گئے۔ اتفاق سے وہ تینوں بھی لڑکے ہی تھے۔ لوگوں نے کہا پچھل پیری کی لڑکوں پر نظر ہے، وہ گاؤں میں لڑکے پنپنے نہیں دینا چاہتی۔ ہاں جی، لڑکیوں کا کوئی کیا بگاڑ سکا ہے، دندناتے ہیں چھاتی پہ۔ یہ ہماری تیسری، اسے دودھ بھی پورا نہ ملا تو بھی دن دگنی رات سوئی بڑی جاوے ہے۔ نمونیا ہوا، لوٹ پٹ کے اٹھ بیٹھی۔ شاہجہاں پوری چاچی نے کہا، جنہیں یہ نام شاہجہاں پور میکہ ہونے کی وجہ سے ملا تھا، گرچہ وہ گاؤں میں VLW مقرر ہوئی تھیں۔ انہیں بڑی سخت ہدایت تھی، لوگوں کو لڑکے لڑکی میں فرق کرنا سکھائیں۔ شاہجہاں پور والی ویسے بھی گاؤں سے باہر کی وجہ سے طرح طرح کے اوصاف سے متصف کی رہتی تھیں۔ کچھ لوگ انہیں کلجبی کہا کرتے تھے۔ ادھر انہوں نے لڑکیوں کو کوئی ٹوکا، ادھر ہنسی کمار کی 6 سالہ لڑکی اٹھا لی گئی۔ کموار ٹولے میں برتن پکانے کے لیے اکثر بڑے بڑے آوے جلا کرتے تھے۔ آوا رات میں بجھ نہ پائے، اس لیے بنسی باہر کاٹ ڈال کر سویا ہوا تھا۔ اس کے یہاں بٹیا کی بڑی قدر تھی، اس لیے اس سے پہلے 6 لڑکے ہی تھے۔ بچی باپ سے خاص طور پر ہلی ہوئی تھی۔ بیچ رات میں اٹھ کے باپو کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ دن بھر کی مشقت کے بعد تھکی ہوئی ماں نیند میں دھت تھی۔ اس نے پیٹھ پر ہاتھ مار کے کہا، مر باہر جا کے، باپو ہے آوے کے پاس۔ دبلی پتلی چھوٹے قد کی 6 کے بجائے محض 3-4 برس کی لگنے والی گیہوں کے سنہرے بالوں جیسی رنگت والی لڑکی آنکھیں ملتی باہر کھلی جگہ پر آ نکلی۔ گھپ اندھیرا تھا، لیکن الاؤ کی روشنی سے دور دکھائی دے رہی تھی۔ الاؤ سے خاصا پہلے چھپر کے نیچے کئی بڑے بڑے کچے مٹکے رکھے ہوئے تھے، جس کے لیے خصوصی الاؤ لگتا تھا۔ ایک مٹکے کے پاس بچی ذرا سی ٹھمکی۔ باپو، اس نے آواز دینی چاہی، لیکن با کے بعد ہی اس کا گلا ایک مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ پھر بے آواز بجلی کی سی سرعت کے ساتھ وہ چراغ جیسی جلتی آنکھیں باہر کے اندھیرے میں جیسے پگھل کر معدوم ہو گئیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماں باقی رات اطمینان سے سوتی رہی۔ یہ بچی تو باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سوئے باہر الاؤ کے پاس چلی گئی۔ اس کی آدھی پونی کھا گئی۔ لاش بسواڑی کے پاس ملی۔ بسواڑی کے بارے میں مشہور تھا، وہاں چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہی 7 سال پہلے گاؤں کے رام بابو بواہر کے جوان ہٹی کٹی بیوی پھول متی کو اس کے پٹی داروں نے مار کر بسواڑی میں گاڑ دیا تھا۔ رام بابو کے پاس 5 بیگھر زمین تھی۔ اعلیٰ نسل کی 3 گائیں تو فروانی سے بچیاں بیاہ رہی تھیں۔ البتہ شادی کے 12 برس بعد بھی پھول متی نے چوہیا کا بچہ بھی نہ جنم کر دیا تھا۔ رام بابو کو اس کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ سارا کچھ بھگوان کے ذمے چھوڑ کر کھیت اور گیہوں اور اپنی خوبصورت عورت میں مگن تھا۔ ادھر اس کے پٹی دار اس کے یہاں اولاد نہ ہونے سے بہت خوش تھے۔ ان کی نیت کمزور کو تاڑ کر پھول متی نے زبردستی رام بابو کا دوسرا بیاہ اپنی چھوٹی بہن سے کرا دیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں پھول متی پر ڈائن ہونے کا الزام لگا کر پٹی داروں نے گاؤں کے اوجھا کے ساتھ سازش کر کے اسے مار ڈالا اور لاش بسواڑی میں دفن کر دی۔ تبھی انہیں بلکہ پورے گاؤں والوں کو پھول متیا کی ڈائن ہونے کا ایک اور ثبوت ملا۔ وہ بہن کی کوکھ میں آ بیٹھی تھی۔ رام بابو تو نامرد ہے، گاؤں کے وید نے اس کی تصدیق کر دی تھی، اور اوجھا نے بھی 12 برس کی پہلے بیوی کے اس کے ساتھ سوئی اور کچھ نہ ہوا۔ اب اس کے مرتے ہی اس کی چھوٹی بہن جسے وہ سود بنا کر لائے تھے حاملہ کیسے ہو جائے گی؟ یا تو بچہ رام بابو کا نہیں، یا پھول متی پٹی داروں سے بدلہ چکانے کے لیے پھر بہن کی کوکھ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ایک دن پٹی دار کی بیوی سر پر پھول متی کی آتما آئی، جس نے بتایا، رام بابو تو ایسا بنجر ہے کہ اس کے بیچ سے گھاس بھی نہ پھوٹے۔ بچی کی کون ہے؟ یہ دراصل وہی جواز خود آ گیا تھا۔ اب دیکھتے جائیں لوگ، وہ پھر بیدار پیدا ہوگی اور
ایک ایک سے نپٹے گی۔ لوگوں نے ایک سازش رچی، بڑی ترکیبیں لگا کر کسی طرح پاروتی کو بسواڑی کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک موٹے باز کے درمیان چرا لگا کر پھندا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی دونوں شاخوں کے درمیان سے 18 سالہ حاملہ لڑکی کی سراہی دار گردن پھنسا کر اس طرح دبائی کہ اس کی آنکھیں ابل کر سراپا حیرت بن گئیں۔ آنکھیں سوال کرتی رہیں، کیوں کیوں کیوں؟ چیرے ہوئے باز کے پھندے کے ساتھ ہی بسواڑی میں گڈھا بھی تیار کر دیا گیا تھا۔ پھولمتی کے بغل میں پاروتی کو بھی دفن کر دیا گیا۔ رام بابو نیم دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ گایوں کے دودھ سے بھرے تھن یوں ہی چھوڑ کر وہ بسواڑی کے آس پاس گھومتا پھرتا ہے۔ پھر اسے وہاں گایوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، بانسری کی ایک اور ننھے بچے کی کلکاری بھی، جو کبھی کبھی یہ کہتا تھا، کیوں کیوں کیوں؟ اسے کسی نے پھر کبھی بیٹی دینے کی ہمت نہیں کی۔ پٹی داروں نے اغل بغل کے گاؤں میں برادری والوں سے کہہ رکھا تھا، کسی نے بیٹی دی تو چڑیل اسے مار دیں گی یا اس کی کوکھ میں آن بیٹھیں گی۔ اور اب تو دو ہیں۔ رام بابو کو انہوں نے ہی دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہوا باسوں سے گزرتی تو لگتا کوئی رو رہا ہے۔ اب تو کچھ اور لوگ بھی وہاں غمگین گیت سنائی دیتے، جیسے محرم میں دہے گائے جا رہے ہوں۔ پھولمتی گیت شروع کرتی اور پاروتی بول اٹھتی، بلکہ نوحے کے انداز میں۔ پھر کوئی پیا پکار اٹھتا کہ پی کہاں؟ بس بسواڑی کے پاس گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ دھیرے دھیرے لوگ باسوں کے جھنڈ سے 10 باس دور کترا کر نکلنے لگے۔ عورتیں شام ڈھلے ادھر ہرگز نہ جاتیں۔ اب بسواڑی میں ہی ہنسی کمکار کی گوری ٹھلیاں جیسی بیٹی کی آدھی پونی کھائی ہوئی لاش ملی تھی۔ چڑیلیں کچھ زیادہ ہی فعال ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا خیال کچھ اور ہی تھا۔ اتنے بچے اٹھے کہ اخبار ٹی وی میں شور مچ گیا۔ ایک سرکاری ٹیم گاؤں پہنچی، جس میں 2 شکاری بھی تھے جو ان علاقوں میں رہ چکے تھے جہاں بھیڑیے پائے جاتے تھے، لیکن تفتیش کرنے پر اس گاؤں میں پچھلے 40 سے 50 برسوں کے درمیان کوئی بھی بھیڑیوں کی رپورٹ نہیں ملی۔ گاؤں کے سب سے معمر بزرگ اللہ ویا نے بتایا کہ جب وہ کم عمر لڑکے تھے، اس وقت گاؤں میں بھیڑیے آنا جانا لگا رکھتے تھے۔ بھیڑ بکریاں مرغیاں اٹھا اٹھا کر انہوں نے کسانوں کو تباہ کیا۔ انسانی خون تو ان کے منہ کو نہیں لگا تھا، لیکن جانوروں کا اتنا نقصان ہوا کہ سرکار نے بھیڑیے مارنے پر انعام کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت ایک بھیڑیے کے مارنے پر حاکموں نے 40 روپے مل کا اعلان کیا تھا، جو بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ ویا کے بڑے چچا اللہ رکھا نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے، گرچہ سپلائی لائن میں تھے، لیکن بندوق چلانے کی تربیت ملی تھی۔ وہ اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے، مگر بڑے مضبوط اور جیالے تھے۔ انہوں نے 4 بھیڑیے مار کر ریکارڈ قائم کیا۔ اکٹھے 4؟ کسی نے لقمہ دیا۔ نہیں، ایک ایک کر کے، درمیان میں 2 مہینے کے وقفے سے۔ ہر بار انعام پایا تب 80 روپے کا 1 تولہ سونا آتا تھا۔ انہوں نے انعام کی رقم سے چچی کے لیے بڑھاپے میں کان کے بڑے بڑے جھمک بنوائے اور بڑھئیوں پر پیر رکھ کر تصویر بنائی۔ 4تھے بھیڑیے کے بعد تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان سے خود مصافحہ کیا۔ وہ تصویریں ہیں آپ کے پاس؟ ایک شکاری نے پوچھا۔ یار کام کی باتیں کرو، ٹیم کے سربراہ نے کہا، جو ایک کلاس 2 سرکاری افسر تھا۔ تصویریں تو چچی نے ایک دن غصے میں پھاڑ کر پھینک دی تھیں۔ بزرگ چچی کے غصے کی وجوہات تفصیل سے روشنی ڈالنے ہی والے تھے کہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا گیا۔ یہ بتائیے کب بھیڑیے دکھائی دیے تھے؟ سن 47 میں تو ایک بھیڑیا آبادی میں گھسا تھا، شور مچا تو کئی لوگ سمجھے فساد ہو گیا۔ اس وقت فضا کچھ ایسی ہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھیڑیا آیا تھا، اس کے بعد کوئی خبر نہیں۔ بہت سے گاؤں والے بھی اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تلخی سے بولا، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ہمارے برادری پر حملہ ہوا۔ رات کو چیخ پکار مچی تو لوگ سمجھے بھیڑیا آیا ہے۔ آرام سے لوگ 25-30 آدمی کاٹ کے نکل گئے۔ ہماری ایک چچی اسی وقت نئی بیائی دلہن تھی، وہ کنویں میں کود گئیں، اس کا گلا بھر آیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ آپ لوگ لگتا ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہٹیے یہاں سے، بھیڑ ہٹائیے۔ وہ اس قدر غصے سے بولا کہ لوگ ذرا
سے ڈر کے مارے سہم گئے، جیسے بھیڑیا آ کر درمیان میں غرانے لگا ہو۔ ہاں آپ بولیے، وہ آواز کو قابو کر کے بزرگ سے مخاطب ہوا۔ پھر کبھی اندر آبادی میں بھیڑیا دکھائی دیے؟ نہیں صاحب، بہت زمانہ ہوا۔ وہی کوئی سن 45 سے 50 کے بیچ 40 روپے انعام کے لیے لوگوں نے اندھا دھند بھیڑیے مار گرائے، جنگل صاف کر دیا۔ جو بچے کچے رہے ہوں گے وہ دم دبا کے غائب ہوئے کہ اندر ہی اندر کہیں رہ گئے۔ اکا دکا بھیڑیا جنگل کے اندر لکڑہاروں کو کبھی کبھار دکھائی دیا ہے، لیکن اندر نہیں آیا ہوگا بھی تو کیوں آئے گا؟ ایک اور شخص خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بول پڑا۔ وہ ایک مضبوط سیاہ فام آدمی تھا۔ اس نے اٹنگی دھوتی پہنی ہوئی تھی اور دھوتی کے اوپر صرف بنیان۔ وہ مقامی پوربی زبان بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درستگی کے آثار تھے، لہجے میں بھی کچھ خشونت تھی۔ اس نے بغیر توقف کے بات جاری رکھی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی چچا لادیا، یہ لڑکے سب جو اٹھائے گئے وہ کمہار ٹولہ کے ہوں یا چاہے مانجھیوں بستی کے، میاں ٹولے سے کوئی لڑکا آپ کی جات کا نہیں گیا، بکریاں بھی انہی غریب بہمن بڑھیا کی۔ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بٹوا یہ تو ہم نہ سوچے ہی نہیں کہ بھیڑیا بھی۔ آپ نے بھیڑیا دیکھا چچا؟ اس نے بات کاٹ دی۔ دیکھا تو نہیں بٹوا بھگیرت، مگر لگتا ہے صاف بھیڑیا کا کام یہ ہے نا؟ ہوں، ہماری بات کا جواب دیجیے، بھیڑیے نے مارا یا کسی اور نے؟ یہ تو ابھی طے نہیں ہو پایا ہے۔ تمہاری بات کا کیا جواب دیں؟ ایسی بات تم نے ہی سوچی۔ آپ کیوں سوچیں گے؟ کہہ کر اس نے ایک ایسی ترچھی مسکراہٹ اور ترچھی نظروں سے دیکھا کہ بزرگ اللہ دیا سر کھجانے لگے۔ وہ ٹیم سے مخاطب ہوا۔ آپ لوگ ہر طرح کی کھوج بین کر لیں۔ جنگل سے 3 کوس اندر آ کے مندر مشرقی بکری کو کوئی اٹھا لے گیا۔ بکری کھوٹے سے بندھی تھی۔ اب دیکھیے نا، جانور بھی ہم ہی لوگوں کے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سنتے ہیں اس کا کوئی دوسرے دن منجور میں آ کے یہاں کئی لوگوں کا بھوج تھا، پلاؤ پکا، ہنڈے میں مانس بھونا گیا۔ دیکھیے آپ تو دوسری ہی بات کرنے لگے، سرکاری آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ یہ گاؤں آپسی دشمنی یا چوری چکاری جانور کھول لے جانے والے معاملے ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہم لوگ آپ کے یہاں زیادہ بڑے مسئلے کرنے آئے ہیں۔ گاؤں میں لگاتار بچے مارے جا رہے ہیں مگر بھیڑیے نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے، ایک اور شخص نے وثوق سے کہا۔ بھیڑیے نہیں ہیں تو چیتا تیندو لگڑ بگڑ کچھ تو ہوگا۔ آپ لوگوں کی مدد سے ہی کام کر سکیں گے ہم۔ چیتا تیندو ادھر کے جانور نہیں ہیں، بھیڑیا کہیے تو مانتے ہیں، مگر پچھلے 50 برس سے بھیڑیا اندر نہیں آئے۔ یہ جنگل کٹ رہے ہیں، گاؤں اندر ہی اندر جنگل میں رنگتا جا رہا ہے۔ پیڑ پہلے اتنا بڑا کہاں تھا۔ گاؤں میں تعلیم بالغان کا سینٹر چلانے والی آشا نے کہا، جو عرف عام میں نرس دیدی کہلاتی تھی، اس لیے اس نے مڈ وائف کی ٹریننگ لے رکھی تھی۔ لوگ بلاتے تو زچگی میں مدد کرنے جھٹ کو دوڑ جاتی۔ بھاگیرت نے اسے گھور کر دیکھا۔ 4 اچھر پڑھ لیے تو؟ سسری اپنے آپ کو پنڈتائن سمجھنے لگی۔ وہ اس طرح بدبدایا کہ کم از کم آشا ضرور سن لے۔ آشا بھاگیرت سے بہت گھبراتی تھی۔ دراصل بھاگیرت سے گاؤں کے بڑے بڑے گھبراتے تھے، اسے بے بساط عورت کو تو کچھ بھی بساط ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے سر پر پلڑ کر سینٹر کی طرف چل دی۔ 3-4 دن تک کی تگدو کا کوئی نتیجہ نکلا۔ شکاری بندوقیں لیے جنگل میں چھانتے رہے اور گاؤں کے باشندے آپس میں تفتیش اور جائے واردات کا معائنہ وغیرہ کرتے رہے، لیکن بھاگیرت کا وہ ایک سادہ سا جملہ، کیا وجہ ہے لادیا جی کہ جات کا کوئی لڑکا ہی نہیں اٹھایا گیا؟ گاؤں میں لاگو کسی بھیڑیے کی طرح دانت نکالے منہ سے جھاگ اڑاتا گشت کرنے لگا۔ لوگ سر ہلا ہلا کے اس نئے انکشاف پر گفتگو کرنے لگے۔ ایک عورت نے بتایا، جب وہ رات کے اندھیرے میں میدان پہ جانے کی طرف سرکنڈے کی جھاڑیوں کی طرف پہنچی تو پیچھے سے ایک سایہ کو کود کر بھاگا تھا۔ وہ قسم کھا کر کہہ رہی تھی وہ سایہ 2 پیروں کا تھا جو کودا تھا اور سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں ملفوف تھا۔ لاجنتی بہن جو دیکھا اسے بالکل صاف ہے کہ وہ کوئی برقع پوش عورت تھی۔ برقع پوش عورت کی کہانی بھی گشت کرنے لگی جو بچے اٹھا رہی تھی۔ کمہار ٹولی سے نکل کر موچیوں کی بستی سے گزرتی ہوئی وہ کہانی کا
باڑی میں پڑاؤ ڈالنے ٹھاکروں کی بگیا سے ہوتی ہوئی بامنوں کی مرائی میں جا کے اطمینان سے پاؤں پسار کے بیٹھ گئی۔ بھولا سنگھ نے کہا، پہلے وہ برقع پوش عورت اور بچے اٹھانے والی وارداتوں کے درمیان کوئی تعلق نہ دیکھ پاتے، لیکن ادھر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ انہیں بھی سوچنا پڑا۔ اس دن جب وہ پنچایت میں قبرستان کی چار دیواری سے معاملے کی سنوائی کر کے لوٹ رہے تھے تو راستے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ کباڑ کا نالہ پار کرتے کرتے لگ بھگ رات ہی ہو گئی تھی۔ کباڑ اس کا پار میاں ٹولہ تھا۔ وہاں کہیں دور سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہنسی ایسی خوفناک اور منحوس تھی جیسے کوئی لگڑ بگڑ ہنسا ہو۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی انہیں یاد آیا کہ پگلا مجید یوں ہی ہنسا کرتا تھا، وہی ہوگا۔ لیکن تبھی برقع پوش عورت لک چھپ کر گلی سے نکل کر پیچھے کی طرف جاتی دکھائی دی، جدھر ایک پگڈنڈی ٹھاکروں کی بگیا میں جاتی تھی۔ برقعے کی ٹوپی میں منڈا سر ادھر ادھر کو ہو رہا تھا، جیسے جلدی جلدی کے باوجود اطراف کا جائزہ لے رہی ہو۔ اسی رات کو ٹھاکروں سے کے کھیتوں میں مڑیا میں سویا بلدھر رکھوالے کا 6 سالہ لڑکا کھٹولی سے کھینچ لیا گیا تھا۔ اگرچہ باپ تھوڑی دور آگے بڑھ کر پیشاب کرنے گیا تھا، وہ پوری قوت سے دوڑا، لیکن تب تک ایک سایہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ کلہاڑیوں اور لوہے کی سریوں سے لیس کئی جوان کو دوڑے لیکن لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن اب لوگ میاں ٹولے کی طرف سے گزرتے تھے تو آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرتے اور پھسپا کر وہاں کے آپس میں باتیں کرتے۔ ٹولے کے اندر لوگ سراسیمہ ہوا تھے۔ کچھ دن پہلے قبرستان کی چار دیواری کو لے کر جو جھنجٹ شروع ہوا تھا، وہ بڑی مشکل سے کسی بڑے واقعے میں بدلنے سے روکا جا سکتا تھا۔ ٹھاکروں کی بگیا کی بڑی ٹھکرائن سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اناج پھینکنے اور اس طرح سے دوسرے کام کرنے کے لیے آنے والے عیسیٰ بدو کو ہٹا دیں۔ ان کے رویے میں بڑی رکھائی آ گئی تھی۔ اگرچہ عیسیٰ بو کے گھر میں کوئی عورت برقع نہیں اوڑھتی تھی، وہ گھنٹوں دھوپ میں نرائی کرنے اور ہسیالے کے دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں تھیں۔ برقع تو بڑے گھر کی عورتوں کی عیاشی تھی۔ برقع پوش عورت کی کہانی عیسیٰ بو نے سنی، اس قدر زرد ہو گئی جتنا کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ خود سارے میں سونے لگی، بہو کو دونوں ننھی پوتیوں کے ساتھ اندر واحد کمرے میں سلانے لگی۔ بہو کو کڑی ہدایت کی، اندر سے لازمی کنڈی لگا کر سوئے۔ بیٹا کانپور میں کپڑا مل میں کام کرتا تھا۔ عیسیٰ بو میاں کو مرے کئی برس گزر چکے تھے۔ عیسیٰ بو کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میٹھا بولنے والی اور بے وقت بچیوں کے لیے پھل پھلاری دینے والی ٹھکرائن ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ تبھی بندوقیں لے کر ساکھو جنگلوں میں گھومنے لگے شکاریوں نے ایک بھیڑیا مار لیا۔ یہ گہرے بھورے رنگ کی ایک تندو مادہ تھی۔ اس کا مان بچے سے برآمد ہوئے جو خاصے بڑے ہو رہے تھے۔ مان جو ہڈیاں برآمد ہوئیں وہ اتنی بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھیں کہ ایک نظر میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن خیال غالب تھا کہ وہ انسانی بچوں کی ہی ہیں۔ ہڈیوں کو تھیلوں میں بھر کر جانچ پڑتال کے لیے رکھ لیا گیا۔ بھیڑ اپنے بچے بیچ دینے کے لیے پنجرے میں قید کیے گئے اور بھیڑیے کے مردہ جسم کو گاؤں میں گھمایا گیا تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں۔ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھیجی گئی ٹیم فخر کے ساتھ ودا ہوئی، مگر کئی سوال لوگوں میں اٹھا رکھے تھے۔ میاں ٹولے سے ایک بھی بچہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ضرور اس میں کچھ راز ہے۔ پتہ نہیں یہ بیچاری مادہ بھیڑیا بچے لے جا بھی رہی تھی یا نہیں۔ اس کے ماند سے جو ہڈیاں برآمد ہوئیں وہ انسانی بچوں کی تھیں یا خرگوش، ہرن، سانبھڑ وغیرہ کے بچوں کی۔ سرکاری لوگوں کو کیا فائل بند کرنے کو کچھ بھی کہہ دیں۔ کوئی ہفتے بعد منسا کوئریز نے ٹھکرائن کو یہاں آ کر کہا کہ ارہر کے کھیت میں کل شام گھر آتے وقت اس نے ایک سیاہ سایہ لپکتا دیکھا۔ ڈر کے مارے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ناک میں کی سیدھ میں بگڈن بھاگا تو بگیا کے کنویں میں جگت پا کر ہی دم لیا۔ عیسیٰ بو اس وقت سر جھکائے گھر چکی پر ماش کی دال پیس رہی تھی۔ امید تھی ٹھکرائن آج انہیں چونی ضرور دیں گی۔ چونی کی روٹی مزیدار ہوتی ہے اور پیٹ میں دیر تک ٹھہرتی بھی ہے، لیکن ٹھکرائن تو ایک سنگ دل بے نیازی کے ساتھ دلی ہوئی دال مٹکے میں ڈال دی اور عیسیٰ بو سے بولیں، کل کیا، کسانی کرتے وقت چونی میں اس میں ڈال دینا۔
کوئی 2 مہینے گزر گئے، نہ کوئی بچہ مارا گیا، نہ کسی بھیڑ بکری چوری ہوئی۔ لوگ اب بھیڑیے کی باتیں کم کرنے لگے تھے۔ کچھ کو تو پورا یقین آ گیا تھا کہ بچوں کا پیٹ بھرنے والی وہ بھوری بھیڑنی انسانوں کے بچے ماری تھی۔ خیر وہ تو جانور تھی، اپنا مطلب پورا کرنے انسانوں کو اپنے جیسا انسانوں مارنے میں کون سا تعمیل کرنا پڑتے ہیں اس کو۔ خیر آخر پٹی داروں نے رام بابو کی 2 بیویوں اور ساتھ میں پیٹ کے بچے کو مار دیا تھا نا۔ کوئی بولے نہ بولے، پولیس کچھ کرے نہ کرے، جانتا تو سارا گاؤں ہی تھا۔ یوں خوبصورت جوان عورتوں کی عمر پوری ہونے سے پہلے مار دیا جائے تو ڈائن و چڑیل تو بنیں گی ہی، یہ بھی سارا گاؤں مانتا تھا۔ لیکن بھورے بادھا بھیڑ کے مارے جانے کے بعد کوئی تیسرا مہینہ لگا تھا کہ حد ہو گئی۔ گاؤں میں بیت الخلا شاذ و نادر ہی کسی گھر میں تھا۔ عورتیں خاص طور پر منہ اندھیرے کھیت میں جاتی، اکثر تاروں کے چھاؤں میں ایک کام انجام دیا جاتا۔ سکھرام پنڈت کی نئی بہو کا پیٹ خراب ہو گیا تو اسے سر شام جانا پڑا۔ 12 بجے کو پھر مڑ اٹھی تو اس نے شرم سے پاس پڑے شوہر کو نہیں اٹھایا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھی، مضبوط 19 برس کی کسان کے گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس نے پیروں سے پائل نکالی اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر رکھیں تاکہ آواز نہ ہو۔ دھوتی سنبھالی، ناک کی نتنی درست کرتی سرکنڈوں کے پیچھے چلی گئی۔ سناٹا سن کر رہا تھا، لیکن پورے چاند کی رات تھی۔ سیاہ رنگیز چاندنی سرکنڈوں پر پھیلی تھی۔ دراصل چاندنی نے ہی لڑکی کے اندر ڈر پیدا نہیں ہونے دیا۔ حسب دستور چڑیوں کی چہچہاہٹ سے لڑکا جاگا۔ بیوی بغل میں نہیں تھی، وہ اندھیر میں ہی دشا میدان کے لیے نکل لیتی تھی، لیکن اس کی پائل اور چوڑیاں بستر پر دیکھ کر اسے کچھ حیرت ضرور ہوئی۔ سورج پورا اگ آنے پر نکل لوٹی تو لوگ دوڑے۔ سرکنڈے کی جھاڑیوں میں لٹیا الٹی پڑی تھی۔ کچھ دور پڑی لڑکی کی لاش، جس کی ران کا بڑا حصہ کھا لیا گیا تھا۔ کسی بالغ چاندنی رات میں مارے جانے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ بھیڑیا تو مار لیا گیا تھا، پھر اب کون؟ سوال کھڑا ہو گیا۔ اور بھیڑیے بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ بھیڑیوں کا گڑھ نہیں ہے، کسی نے نہایت غصے سے کہا۔ سن 47-48 کے بعد یہ بھیڑیے یہاں کبھی نہیں گھسے۔ بھیڑیے نے نقصان اس بار انہیں بھی ہمارا ہی کیا ہے۔ ہاں یہ تو سوچنے کی بات ہے، کب تک ہم آنکھیں بند کر کے رہیں گے؟ ہنسا کا جواب ہنسا سے دینا بہت ضروری ہے۔ ہنسا کا جواب ہنسا سے دینا بہت ضروری ہے۔ ہم ہندوؤں کی یہ بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم بے انصافی اور ہنسا کو امرت کے گھونٹ کی طرح گنگ جاتے ہیں، ٹھنڈی سانس تک نہیں بھرتے۔ نہیں جی، اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، یہ سرکاری لوگ کچھ نہ کریں۔ ایک بے قصور بھیڑنی کو مار گئے، بیچاری کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر چڑیا گھر میں بھیج دیے۔ وہ عمر قید جھیلیں، کیسا گھورانے آئے ہیں۔ رام رام رام۔ جوان لڑکی کی لاش کے پاس سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ عیسیٰ بو بھی آس پاس تھی۔ اوڑھنی سر پر برابر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں سر ہلایا۔ وہ بولی، ہماری اماں کہتی تھیں، کھائے تو بھیڑیے کا نام، نہ کھائے تو بھیڑیے کا نام۔ اس بڑھیا کا گلا تو پہلے ہی دن ریتنا چاہیے۔ پچھلے سال رام نومی کے جلوس میں اس کا بیٹا گڑ کا شربت لے کر کھڑا ہوا تھا، منہ میں رام، بغل میں چوری۔ گاؤں کے چوپال میں ہم روز شام کو اخبار پڑھنے جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے بارے میں نکل رہا ہے کہ یہاں پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ انہیں لوگوں کے بل بوتے پر گاؤں کے اندر گھسے آ رہے ہیں۔ کہیں ٹھور ٹھکانہ نہ بن سکے تو کیسے آئیں گے؟ عیسیٰ بو کی سمجھ پھر کچھ نہیں آیا۔ نہ پڑوسی ملک، نہ خفیہ ایجنسی۔ کم عقل کے ساتھ وہ تھوڑی بہری تھی۔ کچھ دیر تک ہفتوں کی طرح وہ نخوں کی طرح کھڑی رہی، سر پکڑ کر اپنا کام پہ چلی پڑی، مگر دل میں کہیں کچھ بے چینی تھی۔ لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا جو الفاظ سے پرے تھا۔ وہ جو تھا وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن عیسیٰ بو کا گلہ رہتے جانے کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ اب کے 24 گھنٹوں کے اندر 2 بچے اٹھائے گئے اور دونوں میاں ٹولے کے تھے۔ میوے کے موسم میں میوہ بین کردار، جاڑوں میں تالاب سے سنگھاڑ نکال کر گزر بسر کرنے والے عبدل کی 7-8 سالہ لڑکی شام کو اپنی ماں اور دوسری عورتوں کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی۔ اس دن ہلکا بخار تھا جو شام ہوتے ہی بڑھ گیا۔ وہ ہولے ہولے چل رہی تھی، جس پہ برابر ماں سے سست رفتاری پر ڈانٹ کھا رہی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ آلوؤں کے جھنڈ کے پاس
لڑکی اچانک پیچھے سے کھینچ لی گئی۔ عورتوں نے پلٹ کر چیخ پکار مچائی۔ جانور لڑکی چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن نرخرا دبائے جانے سے شاید شدید صدمے کے مارے وہ مر چکی تھی۔ دوسرے ہی دن مختارن بی بی پر حملہ ہوا، اور وہ بھی دن دہاڑے، جو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مختار بی بی کی کمر پر بچہ، سر پر ٹوکری لیے چل رہی تھی۔ گاؤں میں خوف کا ماحول ہونے پر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، اور خوف اب کہاں نہیں ہے۔ پھر یہ دن کا وقت ہے۔ جلا منقلیاں پگڈنڈی سے گزرتے وقت جانوروں کا گوبر بنتے بنتے وہ بسواڑی کے پاس چلی آئی تھی۔ اچانک بانسوں کے جھنڈ سے ایک موٹا تازہ پورا بھیڑیا اس پر حملہ ہوا، اور چشمِ زن میں گود سے بچہ جھپٹ کر بجلی کی طرح بسواڑی میں تحلیل ہو گیا۔ مختارن بی بی کے بازوؤں اور پسلیوں کے پاس پنجوں کی خراشیں بھی آئیں۔ شام تک بچے کی کچھ باقیات بسواڑی کے کوس بھر کے آگے سے برآمد ہو گئیں۔ پہلی بار کسی نے دن کی روشنی میں حملہ آور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی شناخت کی تھی، وہ بھیڑیا ہی تھا، نر کہ مادہ۔ اس کی پہچان تو پل بھر میں نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ نہایت سیکولر بھیڑیا تھا۔ وہی کیوں، بھیڑیے تو سبھی سیکولر ہوتے ہیں، شکار مذہب کبھی پوچھ کے نہیں کرتے۔